اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ کی آیات نمبر 27 اور 28 یہ آج ہم نے پڑھنی ہے. تو اس میں بہت سے ایسے الفاظ ہیں جن کے مطلب آپ کو پہلے سے آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں آپ سے باری باری پوچھوں گا تو آپ نے جس سے پوچھوں گا اس نے جواب دینا ہے. ٹھیک ہے جی. فاضل, الذین کا کیا مطلب ہے؟ جو. ینقضون, یہ یا کا مطلب تو ہوتا ہے وہ. اس کے بعد اس میں نا نون, قاف اور ضاد کا لفظ ہے. ٹھیک ہے, مطلب جو اس کے اصل لفظ ہیں وہ کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا نا, ہر لفظ 3 الفاظ سے مل کے بنتا ہے. کوئی بھی لفظ نون, قاف اور ضاد. نقض, اس کا مطلب ہوتا ہے توڑنا. ٹھیک ہے, تو ینقضون وہ توڑتے ہیں. جو توڑتے ہیں. عہد کا کیا مطلب ہے؟ نصیب, وعدہ. عہد اللہ, اللہ کا, اللہ کا وعدہ. من سے, بعد, بعد, بعد کا مطلب بات ہے. مضبوط کہاں سے آگے؟ اور نقل کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. میثاق ہی کا مطلب ہے مضبوط یا پختہ. میثاق کیا کہتے ہیں؟ پختہ وعدہ. مضبوط وعدہ ایک ہی بات ہے. اس کا دل خوش کر دے مضبوط. واہ, اور یہ میں بتا دیتا ہوں واو کا. آپ یقطعون, یا کا کیا مطلب ہے؟ وہ. اور آگے 3 لفظ کیا ہیں؟ قاطع. جی, قطع کرنا. رشتہ قطع کرنا. قطع کرنے کا کیا مطلب؟ توڑنا بھی ہے. اس کا اصل مطلب اس کا نا قطع کرنے کا جو صحیح مطلب ہے وہ کاٹنا. اور وہ کاٹتے ہیں. ٹھیک ہے, قطع کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کاٹنا. رشتہ قطع کرنا, رشتوں کو کاٹنا. ٹھیک ہے, رشتے جڑے ہوتے ہیں نا ان کو کاٹنا. ماں فاضل نہیں, یہاں بھی ماں نہیں ہے. یہاں بھی ماں کا مطلب نہیں ہے. جو. امارا, امر, ہمیشہ. یہ اللہ کا امر ہے جی. اللہ کا امر, حکم. امر کا مطلب ہوتا ہے حکم. ٹھیک ہے, آپ نے سنا ہوگا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. سنا ہے یہ لفظ؟ امر بالمعروف سنا ہے نا. امر بالمعروف کا کیا مطلب؟ امر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا حکم. آپ سبق یاد کر رہے ہو پھر کیوں حکم. امر کا مطلب حکم. بالمعروف, معروف کا مطلب ہوتا ہے نیکی, اچھائی. اچھائی کا حکم. نہی عن المنکر, نہی کا مطلب ہوتا ہے روکنا, منع کرنا. تو منکر برائی سے روکنا, اچھائی کا حکم, برائی سے روکنا. امر کا مطلب کیا ہے؟ حکم. کا یہ نام ہے کیا؟ انسان کا نام ہے امر بن, یہ جو ابھی آپ نے نام لیا تھا امر بالمعروف انسان کا نام نہیں ہے, یہ ایک آیت کا ٹکڑا ہے. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر, یہ قرآن میں آتا ہے. جو حکم امر, حکم دیا اللہ نے اس کے ساتھ, وہی اس کے ساتھ, اس کے آگے بتائے گا عبداللہ. ان کہ یوصل, وہ آگے وصل کا لفظ ہے. یہ اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے وصال, پر عام اردو میں نہیں ہوتا. عام اردو میں بھی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے, وہ وصال فرما گئے, وصال کر گئے. نصیحت نہیں بھائی, دیکھو وہ جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو ایک لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے وہ انتقال ہے. ایک لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے وہ وصال ہے.
مثال یا وصل؟ وصال، وصل سے نکلا وصال. تو اردو میں نا جو ادبی اردو ہے جو خاص طور پہ جو شعر و شاعری ہے اس میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے وصال. وصال کا مطلب ہوتا ہے جڑنا. دو لوگ جب آپس میں جڑتے ہیں تو اسے وصال کہتے ہیں. وصل کا کیا مطلب ہے؟ بتاتا ہوں نا. تو یہ وصال وصل سے ہی نکلا ہے. وصل کا مطلب ہوتا ہے جوڑنا. ٹھیک ہے، سمجھ آئی؟ تو جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے اسے کیوں کہتے ہیں وصال؟ وصال فرما گئے چلا جانا. اس کی روح جو ہے، اس بندے کی روح یہاں سے تو گئی ہے نا، یہاں سے تو اس کا فراق ہوا ہے اس کے جسم سے، ٹھیک ہے، نکلی ہے. لیکن اوپر جو باقی ارواح ان سے جا کے وصال کر گئی ہے، ان سے جا کے مل گئی ہے باقی ارواح سے. ٹھیک ہے، اس لیے جڑ گئی ہے. وصال کا کیا مطلب جڑنا نا، اس کی روح باقی ارواح سے جا کے جڑ گئی ہے، مل گئی ہے، تو وہ وصال. تو یوصل وہ مثال مطلب وصل ہے، وصل سے نکلا ہے اور اس کا مطلب ہے جوڑنا. تو وہ جوڑا جائے. یہاں تک دیکھیں اس کو. الذین ینقضون عہد اللہ، جو توڑتے ہیں اللہ کا وعدہ، من بعد میثاقہ، اس کو پختہ کرنے کے بعد، ٹھیک ہے، پختہ وعدے کے بعد. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، وہ کاٹتے ہیں جو حکم دیا اللہ نے اس کے ساتھ کہ وہ جوڑا جائے. یعنی اس چیز کو جسے اللہ نے یہ حکم دیا کہ وہ جوڑا جائے اسے وہ کاٹتے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ آئی؟ آگے کس کی باری ہے؟ سائم. فساد اور فساد. یا کا کیا مطلب ہے؟ وہ فساد کرتے ہیں. فی میں الارض، زمین. وہ فساد کرتے ہیں زمین وہ میں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اولئک، یہ وہ ہم وہ خاسرون کا بھی آپ ہی بتاؤ. خاسرون کس لفظ سے یہ؟ خسر. خسارہ، اٹھانے والے. خسارہ کا کیا مطلب ہے؟ خسارہ کا مطلب ہوتا ہے نقصان. نقصان. ٹھیک، نقصان. خسارہ اس لیے لکھا ہے کہ خسارہ اس سے ملتا جلتا ہے نا. خاسرون خسارہ. پہلی بار لفظ ہے جی ہاں، ٹھیک ہے، خسارہ اٹھانے والے، نقصان اٹھانے والے. اولئک هم الخاسرون، وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. کون لوگ؟ وہی لوگ. اس میں 3 باتوں کا ذکر ہے. وعدہ توڑنے والے، وعدہ توڑنے والے، کاٹنے والے، جن چیزوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا انہیں کاٹنے والے، اور فساد کرنے والے، زمین میں فساد کرنے والے. یہ لوگ کیا ہیں؟ نقصان اٹھاتے ہیں. یہ لوگ نقصان میں رہیں گے. ٹھیک ہے، یہ لوگ نقصان اٹھانے والے. کیفا، کیسا؟ پہلے کیسے؟ کیفا حالک، تم کیسے ہو؟ تم کیسے ہو؟ تمہارا حال کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، تمہارا کیا حال ہے؟ کیفا کیسے. کیفا قرآن میں بہت دفعہ ہے، یہ لفظ آپ نے یاد رکھنا ہے. کیسے. تکفرون، کس کی باری تھی؟ کفر کرتے ہو میری. اچھا ٹھیک ہے، تم آگے بھی کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ. میری بات سے نہ ہوئی. جس کے بارے میں وہ بولے نا باللہ، جب میں پوچھوں تب بولے. یہ آسان ہے نا. جو آسان ہے وہ نہیں تو وہی تو پوچھ رہا ہوں، جو مشکل ہے وہ تو میں خود بتا رہا ہوں. اللہ کے ساتھ اور کن تم کا دیکھیں، میں نے ایک لفظ آپ کو بتایا ہوا پہلے، کن. بے شک کن فیکون کرتے ہو گیا. تو پڑھا ہوا نا پہلے. جی. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟
ہو گیا کر دو اپنے سے کچھ ہو ہو جائے کون کا مطلب نا ہو, ٹھیک ہے. فیکون کا ہو جائے ہاں فیکون تو وہ ہو جاتا ہے, تو کون کا مطلب ہے ہو, اور تم یہ عربی والا تم ہے اور یہ اردو والا تم ہے, مطلب اس کا تم ہی ہوتا ہے. کن تم ہو, ٹھیک ہے. تو یہ لفظ بھی اصل میں اگر آپ دیکھیں تو ہم پہلے سیکھ چکے ہیں. کن کا بھی مطلب ہمیں پتا ہے, تم کا بھی پتا ہے. کن تم ہو, ٹھیک ہے. امواتا یہ اس کو میں ادھر ہی لکھ دیتا ہوں, کدھر گیا. کن تم ہو تم ہو امواتا. موت میرا موت بے جان اس کا یہ دیکھ کے پڑھ رہے ہیں کدھر ہے دیکھ کدھر دیکھ منہ دیکھ امواتا بے جان. موت سے بے جان یا مردہ, ٹھیک ہے. بند کر دو اس کو, جب دیکھ کے نہیں پڑھے تو بند کر دو. اس کا یہ رٹنا مار کے آتے ہیں ترجمے والے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, اچھی بات ہے. اگر آپ پہلے دیکھ کے آؤ تو اچھی بات ہے, آپ کو صحیح طرح سمجھ آئے گی. ہاں صحیح طرح سمجھ آئے گی. فَأَحْيَاكُمْ, فا یہ سائن فا کا کیا مطلب ہے پھر. احیا کم, احیا الگ ہے, کم الگ ہے. احیا کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ آگے وشواس زندگی, اس کی بات زندگی. حیات سے نا, حیات کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ زندگی. حیات سے احیا, پھر حیات دی. پھر بس کرو نا, جی بس کرو نا, باتیں بس کرو. پھر حیات دی کم, ان کو کم تم کو, یا پھر زندہ کیا تم کو یا تمہیں. کیف تکفرون باللہ, تم اللہ کے ساتھ کفر کیسے کر سکتے ہو, کیسے کرتے ہو. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ, تم مردہ تھے تو اللہ نے تمہیں زندگی دی, ٹھیک ہے. تم اللہ سے کفر کیسے کرتے ہو جبکہ تم مردہ تھے, تو اللہ ہی تھا جس نے تمہیں زندگی دی. ثم پھر یمیتکم, یا اور نہیں وہ آگے میم یا تا, میت کا کیا ہوتا ہے؟ میت کون ہوتا ہے؟ مردہ کرنا. یمیتو یہ فعل ہے نا, مردہ کرنا یا مارنا, ٹھیک ہے. پھر وہ مردہ کرے گا یا مارے گا, وہ مارے گا کم تم کو تمہیں, وہ مارے گا تمہیں. ثم پھر یحییکم, وہ زندہ کرے گا, حیات سے ہے, ٹھیک ہے. زندہ کرے گا تمہیں, دے گا تمہیں. ثم پھر الیہ, الہ, یہ جس کو پتہ ہے ہاتھ کھڑا کریں. کی طرف تمہارے ہاتھ منہ میں ہے. منہ سے نکل گیا. چالا مارنی الہ کا مطلب ہوتا ہے کی طرف, اور ہی اس سے اس کی طرف, اس نام کے سوری منہ سے نکل گیا. الہ اس کی طرف سے, کی طرف. ترجعون, جانا ہے تم, ترجعون, وہ تم نے جانا ہے, وہ تم لے گئے. اس طرح رجوع سے ہے نا, جاؤ گے, رجوع نہیں رکھتے, عقل و شعور نہیں رکھتے. تم لوٹو گے یا لوٹائے جاؤ گے, ٹھیک ہے. واپس جانے کو, رجوع کرنا واپس جانے کو کہتے ہیں. یہ آتا ہے تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو کہ تم مردہ تھے تو اس نے تمہیں زندگی دی. ثم یمیتکم ثم یحییکم, وہ تمہیں پھر مارے گا اور تمہیں پھر زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون, پھر تم اس کی طرف لوٹو گے, پھر تم اس کی طرف واپس جاؤ گے, ٹھیک ہے. اس کی طرف رجوع کرو گے, یعنی اس کی طرف واپس جاؤ گے. تو اس سب کے باوجود تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو, ٹھیک ہے.
ठीक है. ये इन दो आयात का तर्जुमा था. अब आप देखें इनमें आपको ज्यादातर अल्फाज के मतलब पता है, जी. ऐसा ही है ना. तो अब इसका तर्जुमा आप खुद कर सकते हैं अगर मैं तर्जुमा मिटा दूं तो. जी जी कर देंगे. नहीं कर सकते. कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते.